کے لیے آتا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اور رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں، اللہ کا عاشق ہوں، ہمارے لیے موت نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان، جو اس دھرتی پہ آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشگی کس کے لیے ہے؟ جس کتاب کے اندر اتنے شرکیہ عقیدے ہوں۔ فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں، یا اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تعالی اللہ عما یقولون۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اس سے بڑا کوئی شرک اور ہوگا؟ کیا خیال ہے بندے اور اللہ میں کوئی فرق نہیں؟ ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہے، وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، وہ جگاتا ہے تو اٹھتے ہیں، ہم منگتے ہیں، وہ داتا ہے۔ لہذا ایسی کتاب جس میں اس طرح کے شرکی عقیدے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں شرک موجود ہو، نہ اس جماعت کے ساتھ چلہ لگانا جائز ہے، نہ ان کے ساتھ نکلنا جائز ہے، اور نہ اس کتاب کا درس سننا جائز ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ وتر میں جب آپ ایک وتر پڑھ رہے ہیں یا آپ 3 پڑھ رہے ہیں، اگر 3 پڑھ رہے ہیں تو آخری رکعت میں، کیونکہ وتر پڑھنے کے لیے جب 3 پڑھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وتر کو مغرب کی مشابہت کے ساتھ نہ پڑھو۔ افضل ہے اب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھیں، اور اگر آپ 3 اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک تشہد سے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت پڑھی، کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی، عام حالت میں تشہد ہے، لیکن وتر میں جب 3 اکٹھے پڑھے جائیں گے آپ کھڑے ہو جاؤ گے، آخری رکعت میں تشہد کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور آخری رکعت میں جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی، دعا پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی حال کے اندر دعائے وتر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ رکوع کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل رکوع سے پہلے ہے۔ اور رہا معاملہ دعائے وتر میں، دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا، تو ہاتھ اٹھانا جو ثابت ہے وہ قنوت نازلہ میں ہے۔ جب مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا کی جائے، کفار کے لیے بددعائیں کی جائے، تو وہاں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اٹھانے کے قائل ہیں وہ اسی پر قیاس کر کے اٹھاتے ہیں، خاص دعائے قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ جی افضل رکوع سے پہلے ہے، 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے نماز میں ذہن بھٹک جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، امام قرات کر رہا ہو یا پھر اکیلے ہی نماز پڑھی جا رہی ہو، تو اس کا سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ جب آذان ہو جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کرتے، ہاتھ بٹاتے، ہمارے کام میں شریک ہوتے، لیکن جو ہی آذان ہوتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھڑے ہوتے اور نماز کے لیے نکلتے جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آذان ہوتے ہی تجربہ کر لیں اس بات کو، آذان ہوتے ہی گھر سے نکلیں، آذان ہوتے ہی فوراً وضو کریں، گھر سے نکلیں اور مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، سنتیں ہیں ظہر سے پہلے تو وہ پڑھیں، اور پھر فرض نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرا دل نماز میں لگا رہے، تو اللہ کے فضل و رحمت سے انسان کا ذہن نہیں بھٹکتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان وہ دعائیں اور وہ اذکار جو نماز میں پڑھ رہا ہے اسے اس کا ترجمہ بھی آتا ہے یا نہیں؟ طوطے کی طرح عربی تو رٹا مارا ہوا ہے، لیکن اس کو کیا سمجھ ہے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں؟
کیونکہ یہ نماز تو کلام ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی. اللہ جواب دے رہا ہے کہ بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے اللہ ساری تعریفیں ہی تیرے لیے ہے. تو جس کو سکون ملے اس کے لیے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نماز پر غور کرتا ہے، میں مالک سے مانگ کیا رہا ہوں، اللہ سے سوال کیا کر رہا ہوں. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اذان ہوئی مسجد میں آ گیا، اب اس کا دل تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کی، قرآن میں لگا، عبادت میں لگا. اور انسان دکان پہ بیٹھا ہے، جب تکبیر ہو تب وہ شٹر ڈاؤن کر کے وہاں سے بھاگے، یا مسجد سے باہر جن معاملات میں بھی ہے بھاگتا بھاگتا آیا اور اللہ اکبر کر لیا. اب اس کا ذہن تو پیچھے منسلک ہے نا، سوچے تو اس کے ذہن میں موجود ہے. اس لیے جب انسان جلدی آئے، مسجد میں آئے اور توجہ اللہ کی طرف رکھے، جو نماز ہے اس کے ترجمے پہ غور کرے، وہ ترجمہ یاد کرے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو وہ آواز اس کے دل سے نکل رہی ہو، اسے پتا ہو قل هو اللہ احد کیا ہے، یہ التحیات اللہ کیا ہے، یہ سبحان ربی الاعلی کیا ہے، یہ کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے. انسان نماز میں کھڑا نہ کہتا اللہ اکبر، ہاتھ کھڑا کرتا ہے نا. اگر انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو یہ صرف اللہ اکبر آپ کی اور میری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. صرف یہ ایک جملہ. کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ پولیس والا یا مجرم کے سامنے گن سیدھی کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اسے؟ ہینڈز اپ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ مجرم ہاتھ اپنے اٹھا لیتا ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ ہاتھ اٹھا کر کیا سبق دیتا ہے کہ ہینڈز اپ، بھئی اب میرے جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، جیسے آپ کہو گے میں ویسے ہی کروں گا. اس کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ میرے اوپر اب آپ کا کنٹرول ہے، اس اسلحے کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں آپ سے، تو مجھے فائر نہ مارنا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، جو کہو گے میں کر لوں گا. مجھے ہاتھ آپ نے ہتھکڑی لگانی ہے، میں راضی ہوں. انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ عز و جل کے لیے عبادت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ اللہ تو بڑا ہے، سب سے، بیوی سے بھی بڑا ہے، بچوں سے بھی بڑا ہے، کاروبار سے بھی بڑا ہے، تجارت سے بھی بڑا ہے، معاشرے سے بھی بڑا ہے، حکومت سے بھی بڑا ہے، ہر چیز سے اللہ تو بڑا ہے. میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں. کیا مطلب؟ اب اس جسم پہ حکومت اور کنٹرول کس کا ہوگا؟ جو اللہ تو کہتا جائے گا میں وہ کرتا جاؤں گا. لیکن یہ سب سوچ کب آئے گی؟ جب میں اور آپ وقت میں نماز میں آئیں، مسجد میں آئیں، ہمیں پتا ہو نماز کا ترجمہ کیا ہے. اللہ محفوظ رکھے تو رکھے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے. کتنے ہم میں سے جو بیٹھے ہیں جن کو زیادہ نہیں کم از کم انڈیا والے ہیں تو 20-25 فلمیں اور ان کے گانے اور ان کے نام اور ان کے اداکاروں کے نام یاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا ویسے یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ہو پاکستانی، اسے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سارے کھلاڑیوں کا نام نہ آتا ہو انڈیا والا اور اسے نہ پتا ہو فلاں میچ میں فلاں نے کتنے بنائے اور فلاں نے کتنے بنائے. یہ سب چیزیں یاد ہے نا؟ سوچیں ذرا، یہ دل بہت بڑا مفتی ہے، اس دل میں غور کریں. کتنے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو؟ کتنے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ بندہ اپنے اللہ سے اس کی تعریفیں کر کے کچھ مانگتا ہے. کتنے ہیں جس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یاد کیا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے اسے لذت آتی ہو؟ سوال کیجیے. گانے ہمیں یاد ہیں، لیٹسٹ فلمیں ہمیں یاد ہیں، فلمی دنیا کے سارے کیس ہمیں یاد ہیں، اخبارات میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یاد ہے. لیکن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں زبان سے جملے نکال رہا ہوں وہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، میں اس سے کیا سوال کرتا ہوں، کیا یہ بھی یاد ہے؟ جب اس طرح آپ اور میں اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے، یہ دل محبت سے بھر جائے گا، تو پھر نماز کے اندر انسان کا دل بھی لگتا ہے اور خیالات بھی اس کے دل میں نہیں آتے. جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو کفن اس کے گھر والے دیں یا لڑکی کے ماں باپ دیں، اور یا عورت سفید جوڑا پہنے، اور رواج ہے کہ چوڑیاں توڑ کے چاندی کی چوڑیاں پہنتی ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو شوہر کیوں کہتے ہو؟ آخر وہ کسی کا بیٹا بھی ہوگا، کسی کا بھائی بھی ہوگا، کسی کا باپ بھی ہوگا.
یعنی جہیز کی ایسی لعنت پڑی ہے کہ